बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन सबसे ज्यादा किसकी गोद में गुजरा? जवाब: हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल: कौन से नबी 1000 पेशों में माहिर थे? जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 पेशों में माहिर थे। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस रुकन इस्लाम के बारे में कहा कि वो शहवत को तोड़ने और कम करने का बेहतरीन इलाज है? जवाब: रोज़ा। सवाल: कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत बताइए। जवाब: कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। सवाल: बैत रिजवान किस सहाबी की वजह से हुई? जवाब: हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से हुई। सवाल: सबसे पहले लोगों पर टैक्स किसने मुकर्रर किया था? जवाब: नमरूद ने सबसे पहले लोगों पर टैक्स मुकर्रर किया था। सवाल: बैतुल मुकद्दस की बुनियाद किसने रखी? जवाब: बैतुल मुकद्दस की बुनियाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी। सवाल: किस हालत में हर मुसलमान पर हलाल चीज हराम हो जाती है? जवाब: नमाज की हालत में हर मुसलमान पर हलाल चीज हराम हो जाती है। सवाल: कयामत से पहले कौन सी चीज दुनिया से गायब हो जाएगी? जवाब: कयामत से पहले टिड्डी दुनिया से गायब हो जाएगी। सवाल: अल्लाह ताला ने किस गुनाह को अजीम जुल्म करार दिया है? जवाब: अल्लाह ताला ने शिर्क को अजीम जुल्म करार दिया है। सवाल: कौन सा गुनाह करने वाला शैतान का भाई होता है? जवाब: फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। सवाल: वो कौन सा बादशाह गुजरा है जो हर साल अपने हाथ से कुरान मजीद लिखता था? जवाब: सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हर साल अपने हाथ से कुरान मजीद लिखते थे। सवाल: बाल और नाखून काटने के बाद दफन करना। जवाब: बास अहले इल्म ने जिक्र किया है कि बालों और नाखूनों का काटने के बाद दफन कर देना एहसन, ओला और बेहतर है, और यह अमल बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मनकूल है। लेकिन ऐसा नहीं है
کہ ننگے کھلے پڑے رہنا یا ان کو کسی جگہ پھینک دینا کس گناہ کا باعث ہے؟ سوال، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ جواب، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد کس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تھا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تھا۔ سوال، وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی؟ جواب، وہ نعمت نماز پنجگانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی۔ سوال، انصار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جواب، انصار کا لفظی مطلب مددگار یعنی مدد کرنے والا ہے۔ سوال، نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادت ہیں؟ جواب، نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہیں۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال، کون سے پیغمبر تھے کہ جب وہ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے تو پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا؟ جواب، حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا۔ سوال، کون سی سورت پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے؟ جواب، سورۃ المزمل پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ سوال، جنابت کی حالت میں کھانے پینے سے کون سی بیماری لگتی ہے؟ جواب، جنابت کی حالت میں کھانا پینا جائز ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے بعد کھائے پیے۔ ہاتھ دھوئے اور کلی کیے بغیر کھانا پینا خلاف اولیٰ ہے۔ بعض فقہائے کرام نے اپنے تجربے کی بنیاد پر لکھا ہے کہ حالت جنابت میں کھانے پینے سے نسیان یعنی کہ بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، البتہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ سوال، کس کی بڑھتی ہوئی قذاقی کی وجہ سے اربوں کی تجارت خطرے میں تھی؟ جواب، سندھی ڈاکوؤں کی وجہ سے اربوں کی تجارت خطرے میں تھی۔ سوال، قرآن مجید کا سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ کیا گیا؟ جواب، قرآن مجید کا سب سے پہلے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ سوال، کس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے؟
جواب: پیغمبروں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعا مغفرت مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس ظاہر ہونے کے بعد کہ وہ دوزخی ہیں۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کتنی نمازیں پڑھائیں؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ سوال: قرآن مجید ایک ساتھ نازل ہوا یا وقفے وقفے سے؟ جواب: قرآنی آیات وقفے وقفے سے نازل ہوتی رہیں۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ سوال: کھانے سے بال نکلنا کون سی خوشخبری ملنے کی علامت ہے؟ جواب: بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے میں سے اگر بال نکل آئے تو اس سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، مال کی تنگی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہیں، تو ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کھانے میں کوئی بال نکل آئے تو نارمل بات ہے، اسے کوئی بدشگنی نہیں لینی چاہیے، لیکن البتہ ایک علامہ کے بیان کے مطابق اگر کھانے میں بال نظر آئے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ رزق میں فراوانی کی علامت ہے، یعنی رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، کیونکہ اس کا ذکر کسی حدیث یا اسلامی روایت میں نہیں ملتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بال نکلنے کا کوئی برا اثر نہیں ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں جلانے کا مشورہ کس نے دیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ جواب: اس شخص کا نام ہیزن تھا جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ سوال: مرغ اور گدھا کس وجہ سے بولتے ہیں؟ جواب: مرغ جب بھی فرشتوں کو دیکھتا ہے اس وقت بولتا ہے، اور گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے اس وقت بولتا ہے۔ سوال: عورتوں میں سب سے پہلے سینے کا کام کس نے کیا تھا؟ جواب: عورتوں میں سب سے پہلے سینے کا کام حضرت سارہ نے کیا تھا۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی تھی؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ سوال: دنیا میں سب سے خوبصورت مسجد کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے خوبصورت مسجد ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں ہے اور اس کا نام مسجد صوفیہ ہے۔ سوال: انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگتا ہے؟ جواب: دل۔ سوال: کن 5 کاموں میں جلدی کرنی چاہیے؟
جواب: صلح کے اقوال میں سے ہے کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ سوال: بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کتنے دنوں تک کی؟ جواب: 40 دن تک۔ سوال: تورات میں حورب کس علاقے کو کہا گیا ہے؟ جواب: وادی سینا کو۔ سوال: جنتی جنت میں کتنی دیر سوئیں گے؟ جواب: نہیں سوئیں گے کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے۔ سوال: جنگ فراس میں مسلمانوں کا مقابلہ کس فوج سے ہوا؟ جواب: عراق، شامی، رومی۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام قبل مسیح کی کون سی صدی کے پیغمبر تھے؟ جواب: 8ویں صدی کے۔ سوال: سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں جنگ کیوں ہوئی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت کرم اللہ وجہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ اجتہادی خطا کی بنا پر ہوئی، اور حدیث میں ہے کہ اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو بھی اسے ایک اجر ملتا ہے۔ سوال: کتنے دن خلاف راشدہ قائم رہی؟ جواب: 30 سال تک۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جواب: اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کو۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کس دن عید مناتی تھی؟ جواب: جب آپ علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے چھٹکارا ملا اس دن کو آپ علیہ السلام کی امت عید مناتی تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے؟ جواب: مسجد دمشق مشرقی جانب سفید مینارہ پر۔ سوال: حدیث کی 6 مستند کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: صحاح ستہ۔ سوال: ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے اور خراب دانت کو نکالنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا کیا نام ہے؟ جواب: ابو القاسم الزہروی۔
سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین میں بسایا تھا۔ سوال: سب سے پہلے پانی سے استنجا کس نبی نے کیا؟ جواب: سب سے پہلے پانی سے استنجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنایا گیا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنایا گیا تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن پر سردی اور گرمی بالکل اثر نہیں کرتی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سردی اور گرمی بالکل اثر نہیں کرتی تھی۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کا انتقال سب سے بعد میں ہوا؟ جواب: عامر بن واصلہ یا حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا۔ سوال: اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا اور اس کا کیا نام ہے؟ جواب: اللہ پاک نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا اور اس کا نام لوتیا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش کے لیے جب معافی کا اعلان کیا تو کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے قتل نہ کیا جائے، یہ بتائیں، اور کس شخص کے گھر میں پناہ لینے والوں کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ جواب: حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لینے والوں کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سوال: اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: مومن کے دل خوش کرنے والی عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ سوال: قرآن پاک میں کتنے درختوں کے نام ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں 3 درختوں کے نام ہیں۔ جواب: کس نبی کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا۔
سوال، بیت عقبہ اولا میں کتنے لوگ تھے؟ جواب، بیت عقبہ اولا میں 12 لوگ تھے۔ سوال، ایسی کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا؟ جواب، نماز جنازہ ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا۔ سوال، کس شخص کا کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب، بھول کر کھانے والے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال، کون سا عمل کرنے سے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جاتی ہیں؟ جواب، مسواک کے فضائل میں اس بات کا ذکر ہے کہ تم مسواک کرو تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ سوال، دنیا میں کون سے نبی تھے جو غار میں پیدا ہوئے تھے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال، خاتم الانبیاء اسرائیل کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، خاتم الانبیاء اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال، قرآن مجید کی کس صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبین سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا؟ جواب، قرآن مجید کی سورت ابراہیم آیت نمبر 22 میں ہے کہ شیطان اپنے متبین سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ سوال، قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں اور کتنی ہیں؟ جواب، قرآن مجید کے پارہ نمبر 30 میں 37 صورتیں ہیں۔ سوال، قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے کس صورت میں نازل ہوا؟ جواب، قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے سورت مزمل میں نازل ہوا۔ سوال، پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب، پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سبزی میں کدو پسند کرتے تھے۔ سوال، قرآن پاک کی کن صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے؟ جواب، قرآن پاک کی مدنی صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے۔ سوال، طوفان نو کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟
جواب: طوفان نوح کا آغاز مسجد کوفہ کے صحن سے ہوا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے 40 دنوں کا روزہ رکھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت کیا بیان فرمائی ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وضو کرنے سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، آخرت میں وضو کرنے والا بہت بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ سوال: وہ کون سی سبزی ہے جو گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ جواب: وہ سبزی اروی ہے جو گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے۔ سوال: کس کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ سوال: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء کتنے ہیں؟ جواب: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء 2 ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: کون سے نبی ایک دن میں 1 سال کے برابر بڑے ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑا ہو جاتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں ہوتے ہیں۔ سوال: بچوں کو لوری دیتے ہوئے کیا کہنا سخت گناہ ہے؟ جواب: اکثر عورتیں بچوں کو لوری دیتے ہوئے یہ جملے ادا کرتی ہیں: لا الہ لا الہ، جبکہ ان جملوں کا مطلب ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اس لیے اس گناہ سے بچنے کے لیے پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ سوال: کون سی سبزی کا استعمال بانجھ پن کے علاج کے لیے مفید ہے؟ جواب: بھنڈی اور گوبھی کا استعمال بانجھ پن کے علاج کے لیے مفید ہے۔ سوال: کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کلیم اللہ کا لقب تھا۔ سوال: انسان کو زیادہ پسینہ آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: اگرچہ پسینہ آنا ایک قدرتی عمل ہے جو جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتا ہے،
تاہم دیگر افراد کے مقابلے میں آپ کے جسم پر زیادہ پانی بہہ رہا ہے تو یہ کافی برا لگتا ہے۔ مگر ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیوں کچھ افراد کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے؟ اس کی وجہ طبی تحقیق رپورٹس کے مطابق کچھ یوں ہے۔ جواب: محققین نے اس کی 4 وجوہات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ورزش کرنے سے دور بھاگتے ہیں تو یہ بھی زیادہ پسینے کی وجہ بنتی ہے، یعنی جسمانی سرگرمیوں میں مصروف رہنے والے افراد کو پسینہ کم آتا ہے۔ تاہم کئی بار یہ مختلف امراض کی علامت بھی ہو سکتی ہے جو درج ذیل ہیں۔ ہارٹ اٹیک: اگر اچانک بہت زیادہ پسینہ خارج ہونے لگے تو یہ ہارٹ اٹیک کی پہلی علامت یا علم قسم کی دل کی بیماری کا عندیہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک کا شبہ ہو تو جتنا جلد ہو سکے طبی امداد کے لیے رجوع کریں۔ اگر بہت زیادہ پسینے کے ساتھ سینے میں تکلیف کا احساس بھی ہو تو یہ بھی دل کے کسی سنگین عارضے کی علامت ہو سکتی ہے۔ لو بلڈ شوگر: ویسے تو بہت زیادہ پسینے کا اخراج مختلف وجوہات کا نتیجہ ہو سکتا ہے، مگر کئی بار یہ بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ کم ہونے سے بھی ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اس وقت بھی پسینہ خارج ہوتا ہے۔ موسم گرم نہیں ہوتا، بلڈ شوگر لیول کم ہونے سے بہت زیادہ بھوک، ذہنی بے چینی، سر چکرانے اور بینائی کے مسائل جیسی علامات سامنے آتی ہیں۔ سوال: کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ جواب: غصہ حرام ہے، پینا بالکل جائز ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال: کس جگہ کپڑے لٹکانے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے؟ جواب: بیت الخلاء میں۔ سوال: عقیدہ کی مثال کس جیسی ہے؟ جواب: عقیدہ کی مثال بیج جیسی ہے۔ سوال: کس مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے؟ جواب: پارسی مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے۔ سوال: کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ جواب: وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال: حضرت ابو مطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب: بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے۔ سوال: جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب: جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔